السلام علیکم۔ کیا حال ہے سب کا؟ امید ہے سب اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے۔ آپ کی بہن جبین سندھو آپ کی خدمت میں کچھ ریسپیز لے کے حاضر ہے۔ فرائیڈ چکن میرا فیورٹ ہے جی، میں اس کو بڑے شوق سے لیموں ڈال کے کھاتی ہوں، تو آپ بھی بنائیے گا۔ اور یہ چاؤمین وغیرہ تو بچے شوق سے کھاتے ہیں، میں اتنا شوق سے نہیں کھاتی، اور میں میٹھا بھی نہیں کھا سکتی کیونکہ میں شوگر پیشنٹ ہوں۔ بہت کم، تھوڑی سی کوانٹٹی میں لے لیتی ہوں۔ بہرحال انسان ہے جی، بندہ بشر ہے، جیتے جی دل تو کرتا ہے۔ ہر چیز اللہ کی نعمتیں، ہزار نعمتیں ہیں، کھانے کا دل تو چاہتا ہے، لیکن ڈاکٹرز نے پرہیز جب بتا دیتے ہیں تو پھر بیماری کی وجہ سے نہیں کھا سکتے۔ آج گلا کچھ خراب ہے، ٹھنڈی یا ہوا چل رہی ہے، پتہ نہیں ٹھنڈ دوبارہ آ گئی ہے، جاتے جاتے سردی ہے، اور پورا دن ہوا ٹھنڈی چلتی رہی ہے۔ اور دوسری یہ کہ مٹی بہت زیادہ تھی، مجھے ڈسٹ سے الرجی ہے، تو میں تو باہر ہی نہیں نکلی آج۔ تو یہ ہے جی صورتحال موسم کی ہمارے شہر میں، اور اپر پنجاب میں بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد، لاہور، ہر جگہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ تو ساتھ ساتھ کہیں کہیں اسلام آباد اور لاہور میں کئی جگہوں پہ ژالہ باری بھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سردی ہو گئی ہے، ورنہ مارچ میں، یہ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے تو مارچ میں موسم بہار ہوتا ہے، عموماً سردی ہوتی نہیں ہے۔ لیکن رمضان شریف بھی آنے والا ہے، 11 تاریخ کو رمضان المبارک شروع ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کچھ ٹھنڈ رکھے، اور اپنے روزے دار جو ہیں پیارے، تو ان کے روزے اچھے گزر جائیں۔ امید ہے اسی طرح موسم اچھا رہے گا۔ اچھا جی، آج کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتی ہوں، اور امید ہے کہ آپ کو وہ پسند بھی آتی ہوگی اور اس پہ کرتے ہوں گے۔ آج کی بات ہے جی شکر کرنے کی۔ تو انسان کو نا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ جس بھی حال میں رکھے۔ تو جو شکر سے نا نعمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، اور اللہ بہت خوش ہوتا ہے اپنے شکر گزار بندوں سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ ایک عورت تھی، تو وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی۔ وہ طواف کرتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، یا اللہ پاک، میں تو نے مجھے جس حال میں رکھا، میں اس حال میں بھی خوش ہوں۔ تو یہ جملہ بار بار دہرا رہی تھی کہ یا اللہ، تو نے جس حال میں مجھے رکھا، میں اس حال میں بھی خوش ہوں۔ یا اللہ، میں اس حال میں بھی خوش ہوں، اے میرے رب، میں اس حال میں بھی خوش ہوں۔ تو ایک بندے کو وہ اس کے پیچھے پیچھے نا وہ بھی طواف کر رہا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ نا اس قدر رش ہوتا ہے کہ مطلب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بالکل قریب ہوتے ہیں، بالکل ساتھ لگے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو نیچے بیسمنٹ میں، کعبہ والی بیسمنٹ میں اس قدر رش ہوتا ہے کہ کندھے سے کندھے اور ایسے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جی رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ساتھ والے بندے کی بات سننا کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ سوری جی۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، میں اس حال میں بھی خوش ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ اے اللہ کی بندی، کیا بات ہے؟ تو کیا ہوا ہے جو تو اس طرح کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، میں طواف ختم کر لوں، پھر میں آپ سے اپنی جو بپتا ہے، جو میرے ساتھ بیتی ہے، وہ میں شیئر کروں گی۔ تو وہ بندہ بھی ساتھ ساتھ طواف کرتا رہا۔ جب اس نے طواف ختم کیا تو اس بندے نے اس سے پوچھا کہ اللہ کی بندی، کیا بات ہے؟ تو ہر بار پورے طواف میں، 7 چکروں میں تو یہی کہتی رہی۔ تو اس نے کہا کہ میرے 3 بچے تھے، 3 میرے بیٹے تھے۔ تو میرے جو بیٹے تھے، وہ ایک دن میں تنور پہ روٹیاں لگا رہی تھی کہ ایک دم سے نا کمرے سے چیخنے کی آواز آئی۔ جب میں اندر گئی تو میرا بچہ جو ہے وہ خون میں لت پت پڑا تھا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ اس کے خامن نے ایک دن پہلے ہی بکری ذبح کی تھی، تو وہ چھری جو تھی نا بکری ذبح جس سے کی، وہ اس کمرے میں رکھی ہوئی تھی۔
تو دونوں بھائی کھیل رہے تھے، تو میرے بیٹے نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے بابا نے بکری کو کیسے ذبح کیا تھا؟ دوسرے میرے منجلے بیٹے نے کہا کہ درمیان والے میں نے کہ نہیں، مجھے تو نہیں پتہ۔ اس نے کہا اچھا تم لیٹو تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ لیٹ گیا، وہ بچہ تھا، اس کو اندازہ نہیں تھا کہ چھری کس قدر تیز ہے۔ اس نے چھری اس کی گردن پر چلا دی اور وہ چھری جو تھی وہ خون کا فوارہ چھوٹا اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور میرے جاتے تک میرا بیٹا دم توڑ چکا تھا۔ تو اس کو اٹھا کے میں نے چارپائی پہ لٹایا، تو میں اپنے دوسرے بڑے بیٹے کو دیکھنے کے لیے باہر گئی، جو کہ خوف سے چھپ گیا تھا۔ تو اس کو میں نے جب دیکھا تو وہ تنور کے جلانے کے لیے جو میں نے لکڑیاں رکھی ہوئی تھی نا، تو وہ ان لکڑیوں کے پیچھے جا کے چھپا۔ جب وہ لکڑیوں کے پیچھے چھپا تو وہاں لکڑیوں میں ایک سانپ تھا۔ میرے جانے تک وہ سانپ اس کو ڈس چکا تھا اور وہ وہاں دم توڑ چکا تھا۔ اور میں نے اپنے بیٹے اس کو بھی اٹھایا اور دوسری چارپائی پہ لٹا دیا۔ یکدم مجھے خیال اپنے تیسرے بیٹے کا آیا جو کرالنگ کرتا تھا، اور کرالنگ کرتا مطلب رینگتا تھا زمین پہ گھٹنوں کے بل جیسے چلتے ہیں بچے۔ تو وہ کرالنگ کرتا کرتا تنور چونکہ جل رہا تھا، روٹیاں میں لگا رہی تھی، وہ تنور میں گر گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ عورت رونے لگی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتے ہوئے دیکھا، اور میں نے اس کو اٹھا کے میں نے اس کو تیسری چارپائی پہ لٹا دیا، بچوں کو غسل دیا اور غسل دے کے ان کو کفنایا۔ کفنانے کے بعد میں نے میرا خامند آ گیا اسی اثناء میں، ہم نے ان کے جنازے پڑھے اور ان کو دفنا دیا، اور اس کے ساتھ ہی میں خانہ کعبہ میں طواف کے لیے آ گئی۔ تو میں اپنے رب سے کہہ رہی ہوں کہ اے اللہ، میں اس حال میں بھی خوش ہوں۔ دیکھیں ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ ایک عورت ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف دہ بات کیا ہوگی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 3 بچے چلے جائیں۔ بہرحال اللہ کی امانتیں ہیں جی، اللہ جب چاہے لے لے، یہ اس کی نعمتیں ہیں اور امانتیں ہیں۔ ہمارا اس میں کوئی زور نہیں ہے، اس پہ کوئی زور نہیں ہے ہمارا، اور ہمیں جب وہ چاہے دے اور جب چاہے لے، یہ اسی کے رنگ ہیں اور اسی کے فیصلے ہیں جن پر ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جی اس عورت جتنے ہم تو بڑے بے صبرے لوگ ہیں، ہم میں تو شکر ہے ہی نہیں۔ ایک وقت کے لیے تھوڑی سی چیز نہ ملے تو ہم تو دہائی ڈال دیتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو بہت برا ہوا۔ یہ بات کہنا بہت بہت زیادہ اللہ کو ناپسند ہے کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ تو اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزمائش کے لیے چنتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، شکر ادا کرنے والے بن جائیں، اور ہمیشہ یہ دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ جی میں تو ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوں کہ یا رب ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے۔ تو بڑی بات ہے جی اس میں۔ تو آج کی بات یہی تھی، اور یہ بیان کرتے کرتے کس دل سے میں نے بیان کی ہے یہ میں ہی جانتی ہوں، کیونکہ میں بھی ایک ماں ہوں، میرے بھی 4 بچے ہیں، میرے بڑے ہی پیارے نواسے نواسیاں ہیں جو کہ مجھے بہت ہی پیارے ہیں۔ ہر وقت میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے بات کروں، مگر بچے ہیں وہ پڑھائی میں مشغول رہتے ہیں، ان کی زندگی ہے ماشاءاللہ، جیتے رہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج کل ان کے پیپر ہو رہے ہیں، آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کی کامیابی و کامرانی کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک ان کو زندگی کے ہر قدم پر کامیاب کرے اور ان کے بہترین نصیب کرے، اور اپنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا بنا دے ان کو۔ میرے بچوں کو بھی اللہ پاک چن لے اپنی مخلوق کے مفاد کے لیے، اپنی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تو جی میں تو ایسی ہی باتیں کرتی ہوں، مجھے مسالہ باتیں نہیں آتی، اور اس وجہ سے میرے ویوز نہیں آتے۔ تو میں اگر مسالہ باتیں کروں اور میں شوخیاں ماروں اور اوچھی حرکتیں کروں تو ہو سکتا ہے میرے
میرا چینل بھی گرو کرے اور میرا چینل بہت اوپر چلا جائے، مگر مجھ سے یہ سب ہوتا نہیں ہے، تو میں یہ کر نہیں سکتی۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ امید ہے یہ ریسپیز آپ کو پسند آئی ہوں گی، ان کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دینا مت بھولا کریں، اور مجھے یہ ضرور بتایا کریں کہ آپ میرے چینل کو کس کس شہر سے دیکھتے ہیں، کس کس شہر سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو مجھے خوشی ہوگی۔ اور میری ہمیشہ کی طرح درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور میری ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ کی محبت ہوتی ہے، آپ کا پیار ہوتا ہے، جس کی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ سب کمنٹس کے رپلائی کر سکوں، اور میرا سارے چینل اچھے گرو کرتے ہیں، پیج اچھا کرتا ہے، فیس بک آئی ڈی اچھی گرو کرتی ہے اور اس پہ فالورز بہت زیادہ ہیں۔ وہ میرے جننے فالورز ہیں سارے ہی یہ ویڈیو دیکھن تے 36K میرے فالورز فیس بک تے میں 36K ویوز مل جان تے جی ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ختم ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।